زبور 9 مخالفین کی شکست پر شکر گزاری۔ اے خداوند، میں اپنے سارے دل سے تیرا شکر کروں گا، میں تیرے تمام عجائبات کا بیان کروں گا، میں تجھ سے خوش اور شادمان رہوں گا۔ اے حق تعالیٰ، میں تیرے نام کی مدح خوانی کروں گا، کیونکہ میرے دشمن پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ گر پڑے ہیں اور تیرے حضور ہلاک ہوئے ہیں، کیونکہ تو نے میرا حق اور میرا مقدمہ سنبھالا ہے۔ عادل منصف ہوتے ہوئے تو تخت نشین ہوا ہے، تو نے غیر قوموں کو جھڑکا ہے، شریر کو ہلاک کیا ہے، ان کا نام ابد و اباد تک مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہو گئے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئے ہیں، اور تو نے شہروں کو برباد کر دیا ہے، ان کا ذکر تک مٹ گیا ہے۔ لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے، اس نے اپنا تخت انصاف کے لیے تیار کیا ہے، اور وہی جہان پر صداقت سے عدالت کرے گا اور راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا، اور خداوند مظلوم کی جائے پناہ ہوگا، تنگی کے ایام میں جائے پناہ۔ پس وہ جو تیرے نام سے واقف ہیں تجھ پر بھروسہ رکھیں گے، کیونکہ اے خداوند تو اپنے طالبوں کو ترک نہیں کرتا۔ خداوند کے لیے مدح خوانی کرو جو صیون میں رہتا ہے، اور قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، کیونکہ خون کے منتقم نے انہیں یاد رکھا ہے، اس نے غریبوں کی فریاد کو فراموش نہیں کیا۔ اے خداوند، مجھ پر رحم کر، میرے اس دکھ پر نظر کر جو میں اپنے دشمنوں سے سہ رہا ہوں۔ اے تو جو موت کے دروازوں سے مجھے اٹھاتا ہے، تاکہ میں صیون کی بیٹی کے دروازوں پر تیری ہر ستائش کا بیان کروں اور تیری مدد کے باعث خوشی مناؤں۔ غیر قومیں اسی گڑھے میں گری ہیں جو انہوں نے کھودا تھا، اور جو جال انہوں نے چھپایا تھا اس میں انہی کے پاؤں پھنسے۔ خداوند نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اس نے عدالت کی ہے، اور شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے۔ شریر عالم اسفل میں پلٹائے جائیں، یعنی وہ سب غیر قومیں جو خدا کو بھول گئی ہیں، کیونکہ مسکین ہمیشہ کے لیے فراموش نہ کیا جائے گا، غریبوں کی امید ابد تک توڑی نہ جائے گی۔ اے خداوند اٹھ، انسان غالب نہ آئے، تیرے حضور غیر قوموں کی عدالت کی جائے۔ اے خداوند اپنا خوف ان پر ڈال دے، اور غیر قومیں اپنے آپ کو ہی بشر جانیں۔